बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब को घेरने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उनसे मुनाफ़क़त भी इंतहा की जा रही है और वो अभी भी एतबार कर रहे हैं, ये उनकी हिम्मत है। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं वो कहते हैं कि मैं एतबार नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ और बुरे को उनके घर तक वो कहते हैं छोड़ के आऊँगा। और जैसे पहले तमाम के तमाम किरदार जो हैं वो बेनकाब हुए हैं, मैं हुक्मरान इत्तेहाद जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, इनके जो हैंडलर्स हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, उनको भी अपनी तरीके से, अपनी हिकमत अमली से, अपनी पॉलिसी से, अपने इक़दामात से उनको भी मैं बेनकाब करूँगा। ये है इमरान खान साहब का कहना। और उन्होंने ये कैसे करना है इस पर ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा है। उसकी रीज़न ये है कि एक तरफ तो उनको पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, मैसेंजर्स जा रहे हैं, पैगाम रसां जाते हैं। वो कहते हैं कि आप ज़रा थोड़ा सा हौसला करें, सब्र करें और कोई ऐसा इक़दाम ना करें जिससे अमन अमान का मसला हो। मईशत बहुत ख़राब है, मईशत मज़ीद ख़राब हो जाएगी, पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। इस तरह के उनको कौमी जो हैं जज्बे के तहत ये लेक्चर सुनाए जाते हैं और तकरीबन 3 से ज़्यादा चैनल्स के ज़रिए, 3-4 चैनल्स से ज़्यादा उनसे राब्ते में हैं, यानी कि 5 से कम हैं और 3 से ज़्यादा हैं जिन चैनल्स के ज़रिए, बैकडोर चैनल्स के ज़रिए इमरान खान साहब को राम करने की कोशिश की जा रही है, उनका टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा ठहर जाएं, मज़ीद 2 दिन ठहर जाएं। लेकिन इमरान खान साहब को कुछ बातें समझ आ चुकी हैं और उसकी रीज़न ये है कि अब एक और मामला हुआ है और वो भी इमरान खान साहब तक पहुंच गया है कि जनाब आपको घेरा भी जा रहा है, आपको ठंडा भी रखा जा रहा है, आपसे फेवर भी मांगी जा रही है, आपसे वक्त भी मांगा जा रहा है, डिले करवाया जा रहा है, लॉन्ग मार्च एट्सेट्रा, ये सब कुछ। लेकिन दूसरी जानिब आपकी जड़ें काटने के लिए भी भरपूर कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि जिसके ज़रिए आपकी जड़ें ना काटी गई हों। अब ताज़ा तरीन जो मामला हुआ है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इससे पहले जब उनको पैगाम दिया जा रहा था सुलह का, तो डॉक्टर शहबाज गिल का मामला वाक़या हुआ था और डॉक्टर शहबाज गिल से जो एक 1 पॉइंट एजेंडा था, वो कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल अब रिहा हो चुके हैं, 1 पॉइंट एजेंडा था कि हमें इमरान खान के ख़िलाफ़ आप कोई चीज़ आप दें, हमें इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे दें कि आपने जो गुफ्तगू की है ये बनी गाला में असल में इमरान खान की पॉलिसी है और ये आप स्टेटमेंट दे दें तो हम आपको छोड़ देंगे, आपके साथ रियायत करेंगे। दूसरा उनसे पूछा गया था वही कि आपकी मुलाकातें जो हैं वो फ़लाँ कोर कमांडर से कितनी हुई हैं, फ़लाँ कोर कमांडर के इमरान खान साहब से कैसे ताल्लुकात हैं, मुलाकातें कब हुई हैं। तो ये उन्होंने फैज़ हमीद साहब का नाम भी ले दिया था शहबाज गिल ने। तो ये चीज़ें उन तक पहुँच गई और फिर जब शहबाज गिल रिहा हुए तो उन्होंने बता दिया इमरान खान को कि मुझे तो ये मजबूर किया जा रहा था कि मैं किसी भी तरीके से आपके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दूँ तो मामला हल हो जाएगा। तो अब ये तो था डॉक्टर शहबाज गिल का। उसके बाद डॉक्टर शीरीन मज़ारी का वाक़या हुआ, उसमें भी यही था कि उनके मोबाइल फ़ोन चाहिए थे। फिर डॉक्टर शीरीन मज़ारी के घर पे जो जासूसी के आलात वाला मामला हुआ, फिर उनके घर कुछ लोग आना जाने लगे मशकूक। वहाँ से ये चीज़ सामने आई कि इमरान खान अभी भी हदफ है। अब एक और वाक़या हो गया। अब आज़म सवाती साहब गिरफ़्तार हुए हैं, उनको जिस तरीके से किया गया वो सारी बात आपके इल्म में है, जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अब आज़म सवाती साहब के ख़िलाफ़ भी जो बात उन तक पहुँच चुकी है इमरान खान साहब तक, उन्हें भी मजबूर किया जा रहा है कि आप जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे दें। यानी जो आपने ट्वीट किया या जो भी इस वक्त पॉलिसी चल रही है, जो मुसल्लह अफवाज हैं या दीगर इदारे हैं, उनके बारे में जो पॉलिसी, जो स्टेटमेंट्स आती हैं, सिर्फ आप ये कह दें, आज़म सवाती साहब को कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब
کی ہدایات پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور انفیکٹ یہ پارٹی پالیسی ہے، عمران خان صاحب یہ ہدایات دیتے ہیں تو ہم اس پالیسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اعظم سواتی صاحب سے لیٹسٹ آخری کردار، تو یہ چیز بھی عمران خان صاحب تک پہنچ چکی ہے کہ جناب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے، دوسری جانب ہمیں ہمارے یہ جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، تو اس سے کشیدگی جو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس میں جو ڈسٹرسٹ ہے وہ پہلے ہی بہت تھا، بد اعتمادی پہلے ہی بہت تھی، اب مزید اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کشیدگی میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اچانک کوئی ایسا اناؤنس کر دیں، کوئی ایسا اپنا احتجاج کا طریقہ کار اناؤنس کر دیں کہ جس سے حالات میں یکسر تبدیلی آ جائے اور معاملات ہاتھ سے نکلتے ہوئے لگیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تجویز دی تھی، اور اس تجویز کے تحت وہ یہی تھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کہا، پیغام بھی جن صاحب کی طرف بھی پیغام تھا کہ ہم کنٹینیو کریں جناب باجوہ صاحب، اور الیکشن تک کنٹینیو کریں۔ یہ بات شاید ابھی عمران ریاض خان کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری، سابق صدر زرداری اور نواز شریف کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس ملک یعنی کہ مسلح افواج کے آرمی چیف کا تعین کریں، ان کا انتخاب کریں، وہ اس قابل نہیں ہیں۔ اب لگ یہ رہا ہے ان بٹوین کہ بد اعتمادی تو ہے، لیکن اس دوران اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، اچانک سیاسی میدان میں، کہ جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سیناریو، یہ چینج ہو جائے، اور اس کا خدشہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو بہت اچھی طرح ہو چکا ہے، اور اب امریکہ بہادر سرکار سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ جناب ہمیں بچایا جائے اور یہ سیٹ اپ آگے تک چلنا چاہیے۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اب وہ کیسے بڑھائیں گے، اس کی وجہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کے ذرا تھوڑے سے تیور بدلے سے نظر آ رہے ہیں کچھ دنوں سے، اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے، اب اس کی دو وجوہات، دونوں ہدف ہو سکتے ہیں۔ ایک تو واقعتاً وہ تنگ آئے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ چلیں اس وقت دھرنا آ رہا ہے اور لانگ مارچ آ رہا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے سچویشن سے، تو ہم تھوڑا سا آنکھیں دکھاتے ہیں، تو آنکھیں دکھانے کے چکر میں اگر کچھ اور چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ کوئی سودا برا نہیں ہوگا۔ ایک تو پہلا یہی کہا جا رہا ہے، دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے MQM ڈیسائیڈ کر لے۔ پھر ایک اور اطلاع آئی کہ اتحادیوں کو فون کر کے منع کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے کوئی سٹیپ نہیں لینا۔ تو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونے والا ہے، اگر اتحادی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو تجویز دی تھی کہ اگلے الیکشن تک، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اگلا آرمی چیف لگائیں اور وہ مسلح افواج کے سربراہ کا تقرر کریں، یہ ان میں ایبیلٹی بھی نہیں ہے اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ اگر تو ان کی یہ بات مانی جاتی ہے، عمران خان صاحب کی بات یہ مانی جاتی ہے تجویز، تو پھر تو الیکشن ہمیں نظر نہیں آ رہے فوری طور پہ، اور پھر تو ان ہاؤس تبدیلی ہوگی یا پھر عدم اعتماد ہوگا، اس طرح کا کوئی کام ہوگا تو ہی شہباز شریف صاحب کو روکا جا سکتا ہے، زرداری صاحب کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ اگلا آرمی چیف نہیں لگا سکتے، تو ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، یا پھر اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ نکل آئیں باہر، MQM یا دیگر، اور وہ کہہ دیں کہ جناب ہم حکمران اتحاد چھوڑ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں شہباز شریف صاحب کے پاس اخلاقی جواز بھی کھو جائیں گے، وہ کھو چکے ہوں گے کہ وہ پھر آرمی چیف نہیں لگا سکتے۔ اب ایک اور اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی فون پہ بات ہوئی ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ از خود ایک اہم معاملہ ہے، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں وفاقی کابینہ
میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیروں مشیروں معاونین کا ایک اجلاس ہوا الگ، اور اس الگ اجلاس میں کافی گلے شکوے کیے گئے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا کہ جناب ہمیں تو وہ مراعات حاصل نہیں ہیں جو مسلم لیگ نواز کے وزراء اور ان کو ہیں، ہمارے حلقے تو ویسے کے ویسے پڑے ہیں۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کیے گئے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کر رہی، ادھر ایم کیو ایم کو نہیں مل رہی، ایم کیو ایم کو نہیں دے رہی معاہدے کے تحت جو کچھ ان سے طے ہوا تھا۔ شہباز شریف صاحب خود زرداری صاحب سے کہہ چکے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ کیے گئے معاہدے پہ عمل کریں کیونکہ گارنٹر یہ سارے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اپنی پیرالل جو ہے کابینہ کا اجلاس بلاتی ہے، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ کابینہ کے اجلاسوں میں پاکستان پیپلز پارٹی فل ٹف ٹائم دے گی، ریزسٹ کرے گی اور اپنی پارٹی قیادت کی جو پالیسیاں ہیں اس کو لے کے آگے بڑھے گی۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی اتحادی راستہ چھوڑ دیتا ہے، حکمراں اتحاد سے الگ ہو جاتا ہے، تو پھر تو شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں ہوگا، اور یہ چیز اچانک ہی ہونی ہے، اور یہ اگر اچانک ہو جاتی ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ رک جائے گی اور آرمی چیف کی تقرری چلی جائے گی پھر الیکشن کے بعد، اور الیکشن مارچ سے پہلے الیکشن ہونے نہیں ہیں۔ یہ ہیں معاملات اور یہ ہے ساری گیم جو کہ چل رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا، کیونکہ بلف تو سارے کروا رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بلف ہو رہا ہے۔ البتہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک نئے آرمی چیف نہیں آئیں گے، اور نئے آرمی چیف کے لیے بھی معاملہ اب کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اختلاف تو ہے، شدید ترین ہے اس میں۔ اور پھر ایک اور بھی ہے کہ امریکہ سرکار سے مدد مانگی جا رہی ہے، ایک بار پھر وہی پرانی جو ہے پالیسی آ چکی ہے، جیسے ایک میمو کا گیٹ آیا تھا منصور اعجاز اور احسان حقانی صاحب والا، اس کے بعد پھر ڈاؤن لیکس آئی تھیں، تو اب جو لیکس آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے کہ امریکہ سرکار سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں بچا لیں ورنہ ہمیں گرا دیا جائے گا، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مدد مانگی جا رہی ہے۔ ڈار صاحب اس وقت واشنگٹن میں ہیں، اور لندن سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے اور واشنگٹن سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے۔ کس حد تک یہ پوری ہو سکے گی، مدد مل سکے گی نہیں مل سکے گی، خواہش پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس لیے جی بہت کم وقت رہ گیا، سارا مسئلہ صاف ہو جائے گا اور آپ خود دیکھیں گے کہ نئی شہر جو ہے وہ کیسے طلوع ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔